تعریفیں خالق کائنات کی جس نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے لیے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا کیں۔ اللہ پاک نے جو چیزیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اور اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اللہ پاک نے مختلف قسم کے درخت پیدا کیے جن کو پھل لگتے ہیں اور انسان استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو کہ ہر درخت کی شکل مختلف، فائدے مختلف، ذائقے مختلف، کسی کو پھل لگتے ہیں کسی کو نہیں لگتے، لیکن تمام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس طرح لاتعداد جڑی بوٹیاں پیدا کیں اور ہر جڑی بوٹی کی تاثیر مختلف ہوتی ہے، اور اسی طرح لاتعداد پرندوں کو پیدا کیا جن کے رنگ مختلف، شکلیں مختلف، فائدے مختلف۔ اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جن کو خدا نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ کسی کو ہم خوراک کے طور پر کھاتے ہیں، کسی کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم خداوند کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ آج ہم بکری کے موضوع پر بات کرتے ہیں کہ مالک کائنات نے اس میں انسان کے لیے کیا فوائد رکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پالتو جانور ہے اور ہم اس کو پالتے ہیں اور اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں اور اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور اس کی کھال سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ ہماری آمدنی کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اگر تمہیں غربت ہو تو بکریوں کو پالنا شروع کر دو، اللہ پاک رزق کثیر دے گا، اور ان کو چرانا سنت رسول ہے۔ اس جانور کے فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن آج ہم طبی حوالے سے اس کے فوائد آپ کو بتا رہے ہیں۔ بکری کا دودھ تمام جانوروں کے دودھ سے افضل ہے۔ جس مریض کو بہت کمزوری ہو گئی ہو اور کسی جانور کا گوشت یا دودھ برداشت نہ ہوتا ہو تو آپ اس کو بکری کا گوشت اور دودھ استعمال کرائیں، دنوں میں کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ذہنی کمزوری ہو گئی ہے، ضعف دماغ ہے جس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد رہتا ہو اور نسیان ہو گیا ہو، آپ بکرے کا مغز پکا کر بطور سالن استعمال کریں۔ ایک ہفتے کے استعمال سے آپ خود حیران رہ جائیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت رکھی ہے۔ جو مریض دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتے وہ اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو آپ بکرے کی سری اور پائے بطور سالن پکائیں اور اتنا پکائیں کہ بالکل یخنی بن جائیں۔ ہڈیوں کو علیحدہ کر لیں اور یخنی کو مریض کو حسب برداشت پلائیں۔ اگر کسی مریض کو شدید کھانسی ہے اور بغلم میں خون آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ بکری کا پھیپھڑا لے کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کڑھائی میں ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائیں حتیٰ کہ وہ بالکل جل جائے۔ اب اس جلے ہوئے پھیپھڑے کو باریک کھرل کر لیں یا گرائنڈر کر لیں۔ آپ 1 گرام پھیپھڑے کی راکھ صبح نہار منہ شہد میں ملا کر دیں اور شام کے کھانے سے پہلے بھی اس طرح استعمال کریں۔ شہد کا وزن 10 گرام کافی ہے۔ ہم مالک حقیقی کی کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ مایوس سے مایوس مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو گردے مثانے کی کمزوری ہو گئی ہے اور قوت مردانہ کم ہو رہی ہے تو آپ بجائے ڈاکٹروں کے علاج کرنے سے اللہ پاک کی دی ہوئی اس نعمت سے اپنے مرض کا علاج کریں، 100% رزلٹ حاصل کریں۔ طریقہ علاج یہ ہے، نوجوان بکرے کے گردے اور خصیے بطور سالن پکا کر استعمال کریں، لیکن پکاتے وقت دیسی گھی میں پکائیں اور ادرک وغیرہ ڈالیں۔ اگر کوئی مریض ایسا ہے جو مرض کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کا معدہ کسی غذا کو قبول بھی نہیں کرتا تو آپ نوجوان بکرے کا گوشت لے کر اس کا قیمہ بنا کر اس کا عرق کھینچ لیں، اس کو ماء اللحم کہتے ہیں، اور صبح و شام 1 کپ مریض کو دیں اور خداوند کریم کا شکرانہ ادا کریں۔